ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. تو میں منگول ہوں. کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا انسان ہے. اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے کیا کہا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم منگول ہیں. کوئی بندہ مجھے چھیڑتا ہے تو میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں جو کچھ مرضی ہو جائے. یعنی میں اس کا جواب دیتا ہوں. یعنی یہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں. 2 ہفتے پہلے اس نے ویڈیو بنائی تھی بلیک لباس سے نفرت کیوں. اس میں 7 منٹ 5 سیکنڈ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا کہ مجھے غصہ نہیں آتا. میرے اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. قسم کھائی اس نے کہ خدا کی قسم مجھے غصہ نہیں ہوتا میں ہنس رہا ہوتا ہوں. یہاں اب کہہ رہا ہے کہ جناب اتنا مجھے غصہ آتا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. اور 2 ہفتے پہلے اس نے یہ بات کی کہ جب میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہوں تو امام مسجد اگر میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری دعوت ٹارگٹ پہ لگی ہے, انہیں تکلیف ہو رہی ہے, میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں. مجھے بالکل اللہ نے ایسا بنا دیا کہ مجھے غصہ نہیں آتا. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اتنا جھوٹا انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھیڑتا ہی کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں. اور وہاں کیا اس نے کہا 2 ہفتے پہلے جناب مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا انسان ہے. ہمیں آپ کو اس کی ویڈیوز دکھا دی ہیں. اور یہ کہ ہم منگول ہیں, اچھا جی, اور منگولوں کی اولاد ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو وڈا تھا, اللہ کے ولیوں کو انہوں نے مارا تھا. خوش ہو رہا ہے, یہ خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام میں ان چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسی باتوں کو کرنے والے کے لیے سخت وعید فرمائی ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد پر فخر کرتے ہیں, کرنے سے باز آ جائیں, فخر کرنے سے باز آ جائیں. وہ تو دوزخ کے کوئلے ہیں یا وہ اللہ کے ہاں کرم نجاست سے بھی زیادہ حقیر ہیں جو کہ اپنی ناک سے غلاظت دھکیلتا ہے. بے شک اللہ نے آبا اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے. کیسا جاہل آدمی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آبا اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے. بس وہ فخر کرنے والا مومن متقی ہے یا فاجر بدبخت. تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. کوئی فخر والی چیز نہیں ہے. یہ فخر بھی کس پر کر رہا ہے؟ کفار پر کر رہا ہے. وہ منگول جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو شہید کیا, لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا, اس پر فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں. اس طرح کوئی علمی کتابی تو ہوتا نہیں ہے, جاہل آدمی ہوتا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اس نے جو اپنے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے مشکات المصابیح قرآن پاک کے نیچے اس کی 3 جلد صفحہ نمبر 87 پر یہ حدیث ہے اور البانی نے کہا یہ صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ دوسرے محدث ہیں شیخ خالد عبد الرحمن, وہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح روایت ہے. الادب المفرد 991 نمبر وہاں روایت ہے. اور سلسلہ احادیث صحیحہ یہ البانی کی کتاب ہے, وہاں اس کا نمبر 269. یہ یاد رکھیں مرزا کی چینلز پر یہ اس حدیث کو لکھیں 269, اور مرزا جیلیمی کے شاگردوں کو صرف اتنا بتا دیں 269. وہ کیا ہے 269؟ وہ یہ ہے صحیح حدیث البانی نے. یہ جو کہتا میرا بابا آئنسٹائن, البانی میرا بابا ہے اور شیخ العرب والعجم ہے, بڑے بڑے القاب البانی کے لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں, تو یہ اس کو مانتا ہے, یہ اس کا بابا ہے البانی. البانی نے اس روایت کو صحیح کہا. روایت کیا ہے؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے، جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے، کہا ہم منگول ہیں، ہمارے منگولوں نے ایسا کیا، تو اس سے کہو اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لو۔ کہ جاہلی نسبت کی طرف فخر کرے کہ ہمارے منگول آبا اجداد نے، تمہارے بابے وڈے تھے، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، جو اس نے کہا بالکل فٹ اس پر بیٹھتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے اس سے کہو اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لو۔ اور یہ بات کنایہ سے مت کہنا، کنایت سے مت کہو، کنایا اشاروں سے نہیں کہنا، وہ ڈائریکٹ اسے کہنا، ٹکا کے وہ لفظ کہنا ہے، ٹکا کے، کہ ہاں جو لفظ لام سے شروع ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اپنے باپ کا وہ عضو کاٹ کے منہ میں رکھ لے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم فخر کر رہے ہو، منگولوں پر فخر کر رہے ہو کہ میرے آبا اجداد ایسے تھے، تمہارے ولیوں کو وڈا تھا۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ 6502 بخاری، اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور وہ کون سے ولی ہوتے ہیں؟ فرائض مکمل کرتے، نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان، میں ان کے کان، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جب وہ سوال کرتے میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں۔ کہ اللہ اتنی محبت ان سے فرماتا ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے وڈ کے رکھے جی ہم منگول ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اسے کہو اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لو۔ اور یہ بات کنایا سے مت کہو، کنایا سے نہیں کہنا، آپ نے پورے لفظ ٹکا کے کہنا ہے کہ جناب ہاں یہ جو لام سے لفظ شروع ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو۔ اور البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ 269 میں اس کو کہا ہے صحیح ہے، اور پوری تحقیق پیش کی ہے کہ فلاں فلاں کتابوں میں یہ ہے، اور کہتا ہے کل تو میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے۔ وہ عاملہ کہتا ہے کہ اس پر عمل ہے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے سامنے اگر کوئی بندہ جاہلی نسب پر فخر کرتا تھا تو آپ کہتے تھے اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے تھے، یعنی اتنی نفرت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اتنی نفرت کرتے ہیں اس آدمی سے جو جاہلی نسب پر فخر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام حیا دار تھے، کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام کے اندر حیا تھی، لیکن جب کوئی جاہلی نسب پر فخر کرتا ہے آپ کو اتنا غصہ آتا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہے، لیکن اگر کوئی نماز گھر میں پڑھے مسجد میں نہ آئے تو آپ علیہ السلام اتنا غصے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی نوجوان کو کہیں کو نماز پڑھائے اور ان کے گھروں کو جلا دو جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس معاملے میں اللہ کی بات کے معاملے فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا بڑا اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں، لیکن جو جاہلی نسب پر فخر کرتا ہے اتنا آپ غصہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم اسے کہو کہ اپنا باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لو، اور یہ بات کنایا سے مت کہو، صاف کہو اسے کہ شرم کر، حیا کر، بے شرم آدمی، منگول ہمارے باپ دادا ہیں، منگولوں نے تمہارے ولیوں کو ورڈ کے رکھا ہے۔ ولی کون؟ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ کے پیاروں سے جو دعوت رکھے گا اللہ فرماتے اعلان جنگ ہے اس سے، تو یہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، ابھی ایکسپوز ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھنا یہ اللہ سے جنگ ہے۔ تو یہ ایمانی جذبہ ہم سب میں ہے الحمدللہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنی سختی سے منع فرمایا کہ فخر نہیں کرنا، جو فخر کرے اسے یہ کہنا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہمارے سامنے ہے۔ بخاری میں 2732 نمبر روایت ہے، امسس بدر لاتی، جب آپ کے سامنے ایک کافر نے کہا کہ یہ آپ کو کام نہیں آئیں گے، یہ آپ کے جو یہ آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے کہا کہ جا اپنے بتوں کے شرمگاہوں کو چوس لے۔ عروہ بن مسعود جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو آپ نے جذبہ ایمانی کا آپ نے اظہار کیا، فرمایا جا اپنے بتوں کی شرمگاہوں کو چوس لے، شرم نہیں آتی تم ہمارے نبی کے سامنے اور اس طرح کہتے کہ تمہارے کام نہیں آئیں گے؟ تو مرزا جہلمی
تمہارے آبا اجداد کے جو خدا تھے ان کے بارے میں ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا ہے، جن پر تم بڑا فخر کر رہے ہو کہ ہمارے آبا اجداد منگول تھے، وہ جو مشرک ہے نا، منگول مشرک، ان کے بارے میں حضرت ابو بکر فرماتے جاؤ منگولو جاؤ، اپنے لات عزات کی شرمگاہوں کو چوس لو، تیرے باپ دادا تو اپنے لات عزات کی شرمگاہوں کو چوسنے والے تھے، تم اللہ کے نبیوں کے بارے میں اس طرح گندی زبان استعمال کرتے ہو۔ جی ہم اب ان کو علمی طریقے سے ان کا یہ کریں گے، اگر علم ہوتا، 4 لفظ پڑھے ہوتے تو یہ زبان استعمال نہ کرتے۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ نسب پر فخر نہیں کری، تو علمی نہیں ہے، بالکل جاہل ان پڑھ ہے۔ اور یہ نمبر دوستو یاد رکھنا ہے، 269، صرف کمنٹ میں مرزا کے چینل پہ لکھ لینا 269، مرزا کے ماننے والوں کو اتنا جواب دینا ہے 269 سلسلہ احادیث صحیحہ للالبانی 269، کہ وہ شخص جو فخر کرتا اپنے نسب پر، اسے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے، اور یہ کنایہ سے نہیں کہنا، سیدھا سادے اور ٹکا کے کہنا ہے 269۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔